الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ہم نے اللہ رب العزت سے عشق اور والہانہ محبت کا مضمون بیان کیا، اور اس والہانہ محبت کا اظہار انسان مختلف طریقوں سے کرتا ہے۔ ایک طریقہ وہ ہے جو انسان اپنی عقل سے سوچتا ہے کہ یہ جو کام میں کر رہا ہوں اس سے اللہ خوش ہوں گے۔ جیسے آج کل بعض لوگ جنگلی پرندوں کو خرید کر گوشت ڈالتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ خیر کے کاموں میں سے سب سے زیادہ خیر کا کام ہے، حالانکہ جو جنگلی پرندے ہیں، جنگلی جانور آزاد ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے رازق ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں سے رزق پہنچا دیتے ہیں۔ اگر یہ انسان ان کو گوشت نہیں ڈالے گا تب بھی ان کو رزق مل جائے گا۔ ان میں سے بعض تو جنگلی جانور اور پرندے ایسے جن کو مارنے کا حکم ہے، اور یہ گوشت خرید کے ان کو ڈال رہا ہے۔ تو انسان اپنی عقل سے جب کوئی بھی کام کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اس چیز کو معلوم نہیں کرتا کہ اس میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کیا ہے، تو انسان خطا پاتا ہے۔ دنیا کے اندر ایسی تنظیمیں بھی ہیں انٹرنیشنل لیول پہ کہ جو دنیا بھر کے اندر ایسے جانور جو دنیا میں ختم ہو رہے ہیں، ان کو کہتے ہیں انڈینجرڈ اسپیشیز، کہ دنیا سے ناپید ہو رہے ہیں، یہ ان کی حفاظت کے اندر لگ جاتے ہیں۔ چنانچہ جنگلوں میں جا کے، ویرانوں میں جا کے سرچ کرتے ہیں کہ یہ کیوں ختم ہو رہا ہے، فلاں ریچھ کی نسل کیوں ختم ہو رہی ہے، سمندر سے فلاں مچھلی کیوں غائب ہو رہی ہے، اور فلاں پرندے اس کے اب چند پیر دنیا میں رہ گئے، اوہو جی ان کو بچاؤ، ان کے لیے کچھ کوشش کرو۔ اس پر یہ لاکھوں ڈالر ضائع کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جس نے ختم ہونا ہے اس نے ختم ہو جانا ہے۔ تو انسان اپنی عقل سے جب سوچتا ہے کہ اس کام کو کرنے سے رب خوش ہوگا، تو ضروری نہیں ہے کہ اس کام کو کرنے سے رب خوش ہو۔ اللہ نے تو پہلے اپنے ضابطے اور اصول بتا دیے ہوئے۔ پاکستان کے ایک ایسی شخصیت جو اسکرین کے اوپر بہت مشہور ہوئے، لوگوں کو ہنسانے کا کام کرتے تھے، اسٹیج ڈرامے اور مختلف اس قسم کے کام، ان سے ایک مرتبہ ہماری شیخ کی ملاقات ہوئی، تو حضرت ان کو دین کی دعوت دینے لگ پڑے۔ بندہ بڑی توجہ سے سنتا رہا، اور پھر اس نے ایک عجیب بات کہی جو ہم ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے۔ اس نے کہا کہ جی میں جو اس فیلڈ میں آیا ہوں یہ ایسے نہیں آیا، مجھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوا ہے تو میں اس فیلڈ میں آیا ہوں۔ اللہ، ہم بڑے حیران کہ اچھا یہ کیا ماجرا۔ تو کہنے لگا کہ ایک وقت تھا کہ میں بہت عبادت کیا کرتا تھا، میری تہجد بھی قضا نہیں ہوتی تھی، 5 وقت کی نماز مسجد میں جا کے پڑھتا تھا، ذکر کرتا تھا، اللہ اللہ کرتا تھا، میں بہت نیک تھا۔ پھر ایک وقت آیا کہ مجھے خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور انہوں نے پوچھا کہ بتاؤ تجھے کیا چاہیے۔ اتنی عبادت تو کی تھی نا کہ ماشاءاللہ یہ مقام ہو گیا۔ تو اس بندے نے خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مجھے پاکستان کا ٹاپ سٹار بنا دے، فلمی سٹار بنا دے۔
اللہ اکبر کبیرہ. تو کہنے لگا کہ میں جو اس فیلڈ میں آیا وہ ایسے نہیں آیا. چنانچہ ہر قسم کے گناہ بھی ہوتے تھے، گانے بھی ہوتے تھے، عورتوں کے ساتھ ناچ بھی ہوتا تھا. بہرحال فوت ہو گئے، اللہ رحم فرما دے ان پہ. مضمون یہ عرض کر رہا تھا کہ انسان اپنی عقل سے بعض اوقات ایک کام سوچتا ہے کہ اس کام کو کرنے سے رب خوش ہوگا، حالانکہ یہی چیز بتانے کے لیے، سمجھانے کے لیے اللہ نے 1,24,000 پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا کہ کہیں بندہ مس گائیڈ نہ ہو جائے، اپنی لاجک سے، اپنی عقل سے نہ سوچنا شروع کر دے کہ یہ کام خیر کا ہے، وہ کام خیر کا ہے. چنانچہ ہر چیز میں جیسے ہمارے لیے رول ماڈل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات ہے، اس معاملے میں بھی ہم انہی کو دیکھیں گے. قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسانوں اور جنات کو فقط اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، یہ مقصد زندگی ہے، اس میں انسان کو دن رات لگنا چاہیے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں تو وہ بھی دن رات اسی کام میں لگے، عبادت کے اندر اللہ کی لگے. صحابہ کو بھی یہی سکھایا، صحابہ بھی دن رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر لگ گئے، چاہے وہ نفل نمازیں تھیں، چاہے وہ تلاوت قرآن تھی، چاہے وہ صدقہ خیرات تھا، دوسروں کی مدد کرنا تھا، یا ذکر کرنا تھا، یا لمبی لمبی دعائیں تھیں. یہی وہ اعمال ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیے اور صحابہ کی جماعت نے بھی کی. الا لیعبدون کی تشریح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات ہے، پوری زندگی. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی لمبی لمبی نمازیں پڑھتے تھے، اس کے بارے میں اتنی بات سمجھ لیں کہ جو فرض نماز ہے، چونکہ فرض سب نے اکٹھے پڑھنی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز ہلکی پڑھاتے تھے. بخاری مسلم میں ہے کہ کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت اگر تھوڑا سا طول پکڑتی، چونکہ اللہ کے ساتھ عشق اور محبت کا عالم تھا، قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہوئے جو کیفیت بن جاتی تھی ہم تو اندازہ ہی نہیں کر سکتے اس کا. لیکن فرماتے ہیں کہ جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پچھلی صفوں سے کسی بوڑھے کے کھانسنے کی آواز آتی یا کسی بچے کے رونے کی آواز آتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پر جو ہے وہ قرات کو موقوف کرتے اور کیا رکوع کر لیتے، تاکہ زیادہ طوالت نہ ہو، پیچھے بوڑھے کو تنگی نہ ہو رہی ہو. اس زمانے میں چند خواتین بھی آیا کرتی تھیں، بچے بھی آتے تھے، تو پیچھے جو ہے وہ ماں بچے کو ذرا جلدی سنبھال لے. تو نماز فرض لمبی نہیں ہوتی تھی، لیکن نفل نماز بہت لمبی ہوتی تھی، بہت لمبی ہوتی تھی. وہ ایک صحابی نے اپنی روایت خود بیان کی کہ میں مسجد پہنچا تو دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، تو میرے دل میں خیال آیا کہ چلو میں بھی ساتھ شامل ہو جاتا. نفلی نماز کے اندر اگر ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے اور دوسرا اس کے ساتھ آ کے شامل ہونا چاہے، جماعت میں شامل ہو سکتا ہے بغیر دعوت دیے. چنانچہ وہ صحابی کہتے ہیں میں ساتھ کھڑا ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت لمبی، اتنی لمبی کی تلاوت کی کہ سورہ بقرہ پوری پڑھ ڈالی، پھر آل عمران پوری پڑھ ڈالی. اللہ اکبر، یہ ٹھیک ٹھاک پارے بن جاتے ہیں. پھر فرمایا کہ جتنی لمبی جو ہے وہ یہ رکعت تھی اتنا ہی لمبا رکوع فرمایا، اتنا ہی لمبا سجدہ کیا. اس کے بعد اگلی رکعت میں کھڑے ہوئے تو اب وہ صحابی کی ذرا دیانتداری دیکھیں کہ اپنی کیفیت خود بتا رہے ہیں اور اس کو حدیث میں نقل بھی کر دیا. کہنے لگے میں نماز ہی کے اندر اپنے آپ کو برا بھلا کہنے لگ پڑا اور کہنے لگا کہ کہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہاں تیری اوقات کہ تجھے کیا ضرورت پڑی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آ کے اس طرح نماز میں کھڑا ہو جائے. تو یہ نماز تو نبی ہی پڑھ سکتے ہیں. اسی طرح مختلف روایات کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدے میں دعائیں کرنا، اتنا لمبا سجدہ بے حرکت، اتنا لمبا سجدہ، اتنا لمبا سجدہ کہ جو صحابی تھے ساتھ ان کو یہ شبہ ہونے لگ پڑا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے. یعنی یہ سجدہ اتنا لمبا کہ وفات ہونے کا شبہ ہو جائے، یہ آدھے گھنٹے ایک گھنٹے میں نہیں ہو سکتا. صحابہ کو پتہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا لمبا سجدہ کرتے ہیں، یہ تو کئی گھنٹوں کا سجدہ ہو بے حرکت، پھر بندے کو شبہ ہوتا ہے. تو ایک غزوے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، صحابہ نے ایک جگہ پڑاؤ کیا،
تو تھوڑی دیر محسوس کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہے ہمارے اندر، تو تلاش کرنے کے لیے وہ نکل پڑے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے کے لیے نکلے تو دیکھا قریب ایک باغ تھا، تو انہوں نے پورے باغ کا چکر لگایا، اس میں جانے کا راستہ ڈھونڈ رہے تھے۔ تو خیر ایک جگہ پر پانی کے نکلنے کا راستہ تھا، وہاں تھوڑا سا راستہ تھا، یہ جھک کر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وہاں سے نیچے سے اندر داخل ہوئے تو دیکھا اس باغ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی کے اندر عبادت کر رہے ہیں۔ ایسے اللہ کی عبادت کرتے تھے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کے، تمام جنات کے، تمام فرشتوں کے، تمام نبیوں کے سردار ہیں۔ تو جنت تو یعنی یہ کہنا کہ جنت آپ کے لیے، یہ تو یہ بھی بے ادبی لگتا ہے۔ تو پوری کائنات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھی، جنت کیا چیز ہے؟ تو جس نبی کے لیے اللہ نے یعنی زمین آسمان پیدا کر دیا، جنتیں بنا ڈالی، تو اس نبی کو تو اتنی لمبی عبادات کی ضرورت نہیں تھی۔ لیکن یہاں جو نقطہ سمجھنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کو پسند کیا ہے۔ مومن کے جو صفاتی نام ہے نا، اس میں ایک لفظ عابد بھی ہے کہ یہ اللہ کا عبادت گزار ہوتا ہے۔ چنانچہ عبادت کا شوق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ذاتی طور پہ تھا، اللہ کی طرف سے نہیں تھا۔ یہ اللہ کی طرف سے تو فرض نماز تھی یا تہجد نبیوں پر فرض ہوتی ہے، باقی جو نوافل کے اندر اتنا لمبا لمبا جو ہے وہ قیام فرماتے، عبادت کرتے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا شوق تھا، اللہ کے ساتھ محبت کا اظہار تھا۔ بھئی اللہ سے محبت کرنی ہو تو کیسے ظاہر کریں گے؟ کیا زمین پہ بیٹھ کے بس کہتے رہے اللہ آپ سے پیار ہے، اللہ آئی لو یو، یہ کہتے رہے؟ بھئی اللہ سے پیار ہے تو اس کا اظہار اس طریقے سے کریں جس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، سکھایا ہے۔ یہ اعتکاف کی سنت بھی جیسے میں کہتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ سے پیار ہے، اور ہم تو اب 10 دن کا اعتکاف کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے مہینے کا اعتکاف بھی کیا ہوا ہے شب قدر کی تلاش میں۔ اور اللہ سے محبت اتنی تھی کہ تنہائی، یکسوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاش کرتے تھے، اسی لیے جو ہے وہ غار حرا جایا کرتے تھے، لوگوں سے ہٹ کر کے الگ تھلگ ہو کر عبادت کرتے تھے۔ یہ مقصد تھا، وہاں جانا، اتنا دور پہاڑ پر چڑھنا، مقصد عبادت کرنا تھا کہ اللہ کی میں یکسوئی سے تنہائی کے اندر عبادت کروں، انڈسٹرب۔ حالانکہ گھر کے اندر بھی بندے کے پاس یعنی ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی باہر کا بندہ آ کے تنگ کرتا ہے، لیکن پھر بھی گھر والے تو ہوتے ہیں نا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی یکسوئی اور تنہائی کی عبادت کی ہے، تو ہمیں پیغام دیا، صحابہ کو سکھایا کہ اللہ کی عبادت کثرت کے ساتھ کرو۔ یہی اللہ نے جو پیدا کیا اس کا مقصد یہ ہے، جنات کا بھی اور انسانوں کا بھی، اور کوئی مقصد نہیں۔ چنانچہ ہم جس طرف ہر روز بڑھ رہے ہیں آخرت کی طرف، وہاں کی کرنسی کیا ہے؟ وہاں نہ ڈالر چلیں گے، نہ سعودی ریال چلے گا، وہاں ایک ہی کرنسی چلے گی، اس کو نیکیاں کہتے ہیں۔ جس کے پاس نیکیاں زیادہ ہوں گی وہ اتنی ہی خوشحال زندگی میں ہوگا آخرت کے اندر، اسے کوئی پریشانی نہیں ہوگی، اسے کوئی تنگی نہیں ہوگی، ہر مرحلے کے اوپر وہ پرسکون ہوگا۔ تو جس نے یہ آخرت کی کرنسی اکٹھی کی، اور یہ کہاں سے ملے گی؟ یہ اس دنیا میں عبادت کر کے ملے گی، تو وہ آخرت کی زندگی میں بہت پرسکون ہوگا اور چین کی، مزے کی زندگی گزارے گا۔ چنانچہ ہم نے یہ آخرت کی کرنسی اسی جہان میں عبادت کر کے اکٹھی کرنی ہے، اللہ کا ذکر کر کے اکٹھی کرنی ہے۔ آپ یوں سمجھیں کہ جیسے ایک دنیا دار آدمی مال کمانے کا حریص ہوتا ہے، اب تو حرص کا یہ حال ہو گیا کہ پہلے دکانیں صبح کھلتی تھی، شام میں بند ہو جاتی تھی، اب بعض ایسی فیکٹری ہیں، بعض ایسے ادارے ہیں جو 24 آورز چلتے ہیں۔ ہم اپنے حضرت کے شہر میں تھے تو وہاں ایک شوگر کی فیکٹری ہے بہت بڑی، وہ 24 آورز چلتی ہے۔ عجیب بات، اس کی مشینیں بند نہیں ہوتی، 8 گھنٹے کی 3 شفٹیں ہیں، مزدور کام کرنے والے چینج ہو جاتے ہیں، مشینز چلتی رہتی ہے۔ 3 دفعہ وہ سائرن دیتے ہیں شفٹ چینج ہونے کا، ایک شفٹ چلی جاتی دوسری آ جاتی ہے، پھر سائرن ہوتا ہے 8 گھنٹے بعد وہ شفٹ چلی جاتی ہے، پھر تیسری آ جاتی ہے، پھر سائرن ہوتا ہے پہلی شفٹ واپس آ جاتی ہے۔ تو مال کمانے کے لیے لوگ اتنے حریص ہیں کہ 24 آورز میں وہ 1 منٹ کے لیے بھی اپنی دکان یا فیکٹری بند کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔
تو یوں سمجھ لیں کہ جیسے دنیا دار آدمی مال کا حریص ہوتا ہے، ہر وقت مال کمانے کے اندر لگا ہوتا ہے، مومن بندہ نیکیاں کمانے کا حریص ہوتا ہے، وہ بھی 24 گھنٹے موقع ڈھونڈتا ہے، موقع تلاش کرتا ہے کہ مجھے موقع ملے اور میں اللہ کی عبادت کے اندر مشغول ہو جاؤں۔ چنانچہ اس لیے فرمایا وَلِكُلِّ دَرَجَاتٍ مِّمَّا عَمِلُوا، کہ جنت کے اندر جو درجات ہیں نا، دروازے تو 8 ہیں داخل ہونے کے، اس کو بھی سمجھ لیں کہ جہنم کے دروازے 7 ہیں، جنت کے دروازے 8 ہیں۔ ہمارے حضرت نے فرمایا اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اس امت کے ساتھ خیر کا ارادہ ہے۔ بھئی جدھر سے لوگوں نے زیادہ جانا ہوتا ہے وہاں گیٹ زیادہ رکھے جاتے ہیں یا بڑے رکھے جاتے ہیں، اور وہ جو گھر کے پیچھے ایک چھوٹا دروازہ ہوتا ہے، گلی میں کبھی کبھی جانا ہوتا ہے، وہ چھوٹا سا ایک دروازہ رکھا ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ جہنم کے 7 دروازے اور جنت کے 8 دروازے، اور یاد رکھیے آپ سب روزے دار ہیں، یہ خوشخبری ہے کہ جنت کے دروازوں میں ایک دروازہ باب الریان ہے جو خالص روزہ داروں کے لیے، وہاں سے فقط روزہ دار داخل ہوں گے، اس کے بعد دروازے کو بند کر دیا جائے گا۔ یہ بات نہ بڑی معمولی سی لگتی ہے، لیکن آپ نے کبھی اگر انٹرنیشنل ٹریول کیا ہو تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جب آپ کسی دوسرے ملک کے ایئرپورٹ جاتے ہیں، جیسے عمرہ کرنے لوگ جاتے ہیں، جدہ ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں، تو وہاں ٹرمنلز پہ لائنیں لگی ہوتی ہیں۔ وہاں انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے، دنیا جہاں سے فلائٹیں آتی ہیں، حج کے دنوں میں، رمضان کے دنوں میں اتنا رش ہوتا ہے، بہت لمبی لائن ہوتی ہے، اور ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں بس جلدی جلدی امیگریشن سے فارغ ہو کے اپنی منزل پہ پہنچوں، لیکن جناب آپ کو لائن میں ویٹ کرنا پڑتا ہے۔ اب وہاں پہ بعض لوگوں کے پاس اسپیشل پاسپورٹ ہوتا ہے، تو جن کے پاس اسپیشل پاسپورٹ ہوتا ہے نا، ان کا ایک الگ کاؤنٹر ہوتا ہے، وہ بالکل لائن میں کھڑے نہیں ہوتے، وہاں جاتے اور وہاں رش بھی کوئی نہیں ہوتا، کیونکہ وہ چند لوگ ہوتے ہیں اسپیشل، تو وہ وہاں جا کے اپنا پاسپورٹ دکھاتے ہیں، امیگریشن کرواتے ہیں اور پار ہو جاتے ہیں۔ باقی لوگ کھڑے لائنوں میں خوار ہو رہے ہوتے ہیں اور وہ بس آتے ہیں، تیزی سے نکل جاتے ہیں۔ اس کا اندازہ اس وقت انسان کو ہوتا ہے کہ وی آئی پی کاغذ پاس ہونا تو کتنا فائدہ ہوتا ہے۔ حدیث ہے کہ آخرت میں جب لوگ میدان حشر میں پریشان ہوں گے، بے لباس ہوں گے، گرمی ہوگی، پسینہ ہوگا، کھڑے ہونے کی جگہ اتنی تنگ ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے اندر میدان حشر میں کھڑے ہونے کی جگہ کی تنگی سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ یہ ہمیں سکھایا ہے۔ عین اس وقت میں کچھ خاص وی وی آئی پی لوگوں کا ذکر آتا ہے کہ وہ اللہ کے عرش کے نیچے ہوں گے، اور وہاں مشک کے ٹیلے ہوں گے، وہاں کرسیاں لگی ہوں گی، ان کی خاطر مدارت ہو رہی ہوگی، یہ وی آئی پی لوگ ہوں گے۔ جتنی دیر میں باقی لوگ خوار ہو رہے ہوں گے، وہ لوگ اللہ کے عرش کے نیچے بیٹھ کے کھانے پینے کی چیزیں سمجھے انجوائے کر رہے ہوں گے، انٹرٹینمنٹ ہوگی ان کی، اور وہ جلدی سے جو ہے وہاں سے پار ہو جائیں گے۔ اسی لیے حدیث میں آیا ہے کہ چند لوگ جنت میں پہنچ کر اب فرشتوں سے پوچھیں گے کہ بتاؤ، ہم نے تو اپنے علماء سے سنا تھا کہ وہ بڑا طویل دن ہے اور میدان حشر بڑی مشکل جگہ ہے، پھر پل صراط آئے گا، تلوار سے زیادہ تیز، بال سے زیادہ باریک، پھر میزان عمل آئے گا، اور پھر یہ سارے مراحل کدھر گئے؟ تو فرشتے کہیں گے اللہ تعالیٰ نے آپ کو پار کروا دیا، یعنی وی آئی پی گیٹ سے ان کو سیدھا جنت کے اندر پہنچا دیا۔ تو بھائی ہم سب چاہتے ہیں کہ دنیا میں بھی آسانی ہو، آخرت میں بھی آسانی ہو۔ دنیا میں اگر کوئی بندہ تنگی گزار بھی لے گا تو آخرت کی تنگی ایسی ہے جو بندہ برداشت نہیں کر سکے گا۔ تو ہر ایک کو اس کی کوشش کرنی چاہیے ہمیں آخرت کی تنگی سے اللہ محفوظ فرمائے۔ اس کے لیے وی آئی پی تعلق اللہ سے بنانا پڑے گا، اور وی آئی پی تعلق ان کا بنتا ہے جو دن میں بھی عبادت کرتے ہیں، رات میں بھی عبادت کرتے ہیں، صبح بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، رات بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا اللہ سے پھر خاص تعلق بن جاتا ہے۔ یہ لوگ پھر کوالٹی والے اعمال کرتے ہیں۔ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک جس عمل میں قربانی، مجاہدہ، مشقت زیادہ ہے، اللہ کے نزدیک اس عمل کی ویلیو بھی زیادہ ہے۔ چنانچہ جو عمل آپ آسانی سے کر لیں اس پر نیکی ثواب ملے گا، لیکن جو عمل آپ تکلیف کے ساتھ کریں، مشقت کے ساتھ کریں، اس کا اجر بڑھ جاتا ہے۔ چنانچہ جب آپ سمجھیں کہ آپ کو کوئی بیماری ہے، کوئی مسئلہ ہے، یا باہر بارش ہے، اب مسجد جانا مشکل ہے،
تو سمجھ لیں کہ باقی جو روٹین کی نمازیں تھیں ان پر روٹین والا ثواب تھا. اب اگر آپ مسجد جائیں گے تو جو اجر و ثواب آپ کو ملے گا وہ بالکل ہٹ کر الگ تھلگ ثواب ملے گا. اسی طرح آتا ہے کہ جو نوجوان کسی نامحرم کو دیکھ کر اپنی نظریں نیچی کر لے, اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کی خاص حلاوت نصیب فرماتے ہیں. یعنی نوجوان کو دیکھنے میں بھی ایک لذت آتی ہے, لیکن وہ لذت بالکل چند لمحوں کی اور بیکار سی لذت ہے. اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کو ایمان کی خاص حلاوت نصیب فرماتے ہیں, جس کے بعد اس کو ایمان کی لذت آتی ہے, وہ اللہ کے اور قریب ہو جاتا ہے. اس لیے نیکیوں کو جو ہے کرنا چاہیے. اب صحابہ جو ہیں یہ کتنا زیادہ اس بات کو سمجھتے تھے اور کتنی نیکیاں کرتے تھے, چنانچہ اور کتنا اعمال کو خوبصورت بنا سنوار کر کرتے تھے. چنانچہ ایک صحابی کے گھر میں فاقہ تھا, ان کو کہیں سے نا بکرے کی ایک سری کسی نے ہدیہ کی. عربوں کے اندر نا یہ بکرے کی سری بہت شوق سے کھائی جاتی ہے, یعنی یہ بکرے کا اسپیشل پارٹ سمجھا جاتا ہے. ہمارے ہاں تو اتنی لوگ رغبت سے نہیں کھاتے, ان کے ہاں بڑا اس کو خاص سمجھا جاتا ہے. تو ان کے گھر آئی تو ان کے گھر فاقہ تھا, ایسا نہیں تھا ان کا کچن بھرا ہوا تھا اور بہت کچھ تھا. تو انہوں نے کہا چلو ہمارے پاس تو پہلے ہی ہے, کسی پڑوسی کو دے دیتے. نہیں, اپنے گھر فاقہ تھا لیکن انہوں نے ترجیح دی اپنے ساتھ والے کو, اور انہوں نے وہ سری ان کے گھر بھیج دی. اچھا, اس زمانے میں نا پتہ چل جاتا تھا کہ ساتھ والوں کے گھر میں کچھ نہیں ہے, چونکہ لکڑی پر جلا کر چولہا جو ہے وہ آگ پکائی جاتی تھی. جب ساتھ والے کے گھر سے کئی دن تک دھواں نہیں اٹھتا تھا نا, وہ سمجھ جاتے تھے اس کے گھر میں فاقہ ہے. تو انہوں نے وہ سری ان کے گھر بھیج دی. اب ان کے گھر میں بھی فاقہ تھا, ان کو تو نہیں پتا کہ ساتھ والے گھر میں بھی فاقہ ہے, لیکن انہوں نے بھیج دی ہے. انہوں نے اپنے ساتھ والے کے گھر بھیج دی. انہوں نے اپنے ساتھ والے کو ترجیح دی. اللہ کی شان دیکھیں, 7 گھر وہ بکری کی سری پھرنے کے بعد واپس پہلے گھر میں آ گئے. کسی کو نہیں پتا تھا, یہ ہر بندہ آگے دوسرے کو ترجیح دے رہا ہے. تو نیکیوں کے اندر صحابہ باوجود بھوک اور فاقے کے بھی دوسرے کو ترجیح دیتے تھے آخرت کی نیکیاں کمانے کے لیے. چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ایک مرتبہ گھر میں جو درہم ہوتے تھے, اس زمانے میں گولڈ کوائن ہوتے تھے, چلتے تھے, ان کو بیٹھ کے واش کر رہی تھی. یہ ہاتھ لگنے کی وجہ سے نا میلے ہو جاتے تھے, جیسے ہمارے نوٹ پرانے ہو جاتے ہیں. تو ان کو نا واش کر رہی تھی, وہ بالکل چمکدار سونے کے نا وہ سکے واش کر کے رکھ رہی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر سے تشریف لے آئے. انہوں نے دیکھا کہ یہ تو بیٹھ کے مال کو دھو رہی ہے. بظاہر کیا لگتا ہے کہ بھئی مال کی بڑی محبت ہے, چمکا رہی ہیں اس کو. تو کہا عائشہ یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ, میں نے آپ سے یہ بات سنی ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ کے راہ میں مال دیتا ہے تو وہ مال اس ضرورت مند کے ہاتھ میں پہنچنے سے پہلے اللہ رب العزت کے ہاتھ میں پہنچ جاتا ہے. تو میں یہ مال دھو رہی ہوں کیونکہ میں نے یہ سارے کے سارے سکے اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے, تو میں چاہتی ہوں اللہ کی راہ میں صاف ستھرا مال جو ہے یہ صدقہ کروں. سبحان اللہ. میں نے اپنے شیخ حضرت ڈاکٹر جی کو ہمیشہ دیکھا, ہمیشہ, کہ جب بھی وہ کسی کو کوئی انعام دیتے, صدقہ کرتے, تو ہمیشہ اچھا نیا نوٹ دیتے. بعض کا ایسا بھی ہوا کہ حضرت کچھ علماء آئے ہوئے تھے, ان کو کچھ ہدیہ دینا چاہ رہے تھے, تو حضرت کے پاس جو نوٹ تھے پرانے تھے. حضرت نے اپنے قریبی ساتھی سے کہا تمہارے پاس نئے نوٹ ہیں؟ اس نے کہا جی ہیں. تو اس نے کہا یہ پرانے نوٹ تم رکھ لو, یہ کڑک کڑک نئے نوٹ مجھے دے دو. اور کہا کہ اب میں ان علماء کو دوں گا. تو مجھے ہمیشہ اس پر ایک بات سب خیال میں آتی تھی, کبھی نوٹ نیا ہو یا پرانا, قیمت تو اس کی وہی رہتی ہے, ویلیو میں تو فرق نہیں آتا جب تک کہ پھٹ نہ جائے. تو حضرت ایسا کیوں کرتے ہیں؟ لیکن جب یہ حدیث میں نے پڑھی تو میں نے کہا اللہ اکبر, حضرت اسی پر عمل کرتے ہیں کہ حضرت نئے نئے نوٹ اللہ کی راہ میں صدقہ کیا کرتے تھے, ہدیہ دیا کرتے. ایسے لوگ نیکیاں کماتے ہیں شوق کے ساتھ. چنانچہ مردہ دل کی 3 علامات ہیں, یاد رکھیں. جس کا دل مر جاتا ہے نا, اس کی 3 علامات ہیں. سب سے پہلی علامت کہ گناہ کی جھجک ختم ہو جاتی ہے, گناہ آرام سے کرتا ہے. پہلی مرتبہ جیسے چھوٹا بچہ پہلی دفعہ جھوٹ بولتا ہے نا, آپ نے دیکھا ہے, اس کا منہ لال ہو جاتا ہے, کان سرخ ہو جاتے ہیں, پسینے چھوٹنے شروع ہو جاتے ہیں. اور اگر
اس کی اس پر اصلاح نہ کی جائے، مناسب سزا نہ دی جائے، پھر وہ دوسری بات بولتا ہے، تیسری بار مرتبہ جھوٹ بولتا ہے، اتنی بار جھوٹ بولتا ہے اور پھر اتنا کانفیڈنٹ ہو جاتا ہے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہوتا ہے، گھر والے سچ سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح بندہ گناہ کرتے 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 اتنا نڈر ہو جاتا ہے، کیوں؟ وہ سوچتا ہے کہ دیکھو اللہ کی طرف سے پکڑ آنی ہوتی تو آ چکی ہوتی، میں نے تو یہ گناہ ہر رات کیا ہے، کئی سالوں سے کر رہا ہوں، میرا تو فائنانسز بھی بڑھ رہے ہیں، مال بھی بڑھ رہا ہے، آفس میں ترقی بھی مل گئی ہے، گاڑی بھی نئے ماڈل کی میرے پاس آ گئی ہے، اس کا مطلب ہے کہ کوئی چکر نہیں ہے، یہ مولویوں کی خام خواہ کی بنائی باتیں ہیں۔ وہ گناہ کے اندر جری ہو جاتا ہے، بے خوف ہو جاتا ہے، اس کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی جو رسی ہے اس کو ڈھیلا چھوڑ دیا ہے، اس لیے تاکہ اب اس کو ایک دفعہ مکمل گرفت کریں، ایک ہی دفعہ۔ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ جیسے شکاری ہوتا ہے نا، تو شکاری نے کسی خاص جگہ پہ ٹریپ لگایا ہوتا ہے، اور اس ٹریپ تک لانے کے لیے شکاری نے کچھ گوشت کے ٹکڑے رکھے ہوتے ہیں، اور شکار ان گوشت کے ٹکڑوں کو کھاتا 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 اس جگہ آ رہا ہوتا ہے۔ اب اس لمحے میں شکار سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میری تو موج لگ گئی، میرے پہ تو رزق کے دروازے کھل گئے، اور وہ ایک ڈائریکشن میں چلتا جا رہا ہوتا ہے، اور شکاری انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ بس اس ایک پوائنٹ پہ پہنچنے کی دیر ہے، وہاں پہنچے گا تو میرا ٹریپ وہاں لگا ہوا ہے، یہ پکڑا جائے گا۔ اللہ رب العزت بھی بعض لوگوں کے بارے میں ایسا ہی فیصلہ کرتے ہیں کہ وقتی طور پر ان کی لگامیں ڈھیلی چھوڑ دیتے ہیں، ان کو فری ہینڈ دے دیتے ہیں، وہ ظلم بھی کر رہے ہوتے ہیں اور فساد بھی مچا رہے ہوتے ہیں، گناہ بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کی کوئی پکڑ نہیں آ رہی ہوتی، پھر ایک ہی دفعہ ان کی پکڑ آتی ہے۔ جیسے فرعون کا واقعہ ہمارے سامنے ہے کہ فرعون نے کتنا ظلم کیا موسیٰ علیہ السلام اور جو بنی اسرائیل کی قوم تھی ان کے اوپر، اور جو ہے وہ بظاہر لگتا تھا کہ اللہ کی مدد آ ہی نہیں رہی، اور وہ ان کی قوم بھی یہی کہتی تھی کہ اے موسیٰ آپ کے آنے سے پہلے بھی فرعون ظلم کرتا تھا، آپ کے آنے کے بعد بھی ظلم کرتا ہے، فرق کیا پڑا؟ تو موسیٰ علیہ السلام ان کو صبر کرنے کا، حوصلہ کرنے کا جو ہے وہ ہمت دلاتے، دلاسا دیتے، اور وہی ہوا کہ جب فرعون غرق ہوا تو ایک جھٹکے کی مار تھی، فرعون اور اس کی فوج پانی میں آئی اور چند سیکنڈ لگے پانی مل گیا، سارے کے سارے ایک ہی لمحے میں ایک ہی نوالے میں موت کے منہ میں چلے گئے۔ تو گناہ کی جھجک کا ختم ہو جانا یہ علامت ہے اس بات کی کہ دل مردہ ہو چکا۔ دوسری بات یہ کہ عبادت اور نیکی کا دل نہ کرنا، یہ بھی دل کے مردہ ہونے کی علامت ہے۔ آس پاس دیکھ رہا ہوتا ہے بندہ، نیکیوں کا سیزن ہے، لوگ نیکیاں کر رہے ہیں، ان کو دیکھ رہا ہوتا ہے، لیکن مجھے یاد ہے پچھلے سال رمضان میں ہمارے ایک عزیز ہیں، انہوں نے گھر میں رمضان کی دعوت رکھی، افطاری کی، تو اب سب نے مل کر افطاری کھائی، اور جس ڈرائنگ روم کے اندر افطاری کھائی وہیں پر مصلے بچھا دیے گئے کہ ہم نماز پڑھ لیں۔ عموماً ایسی دعوتوں میں کچھ اکرام ہوتا ہے، دیر ہو جاتی ہے، مسجد کچھ فاصلے پہ تھی تو سوچا یہیں پہ جماعت کر لیتے۔ اب جتنے گھر کے افراد ہیں، ظاہری بات ہے سارے مسلمان تھے، سارے روزہ دار تھے، سب افطاری کھانے کے بعد نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ وہیں پر اس خاندان کا ایک نوجوان لڑکا اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا ہے جان نمازیں بچ گئی ہیں اور سب نے نماز شروع کر دی ہے، وہ وہیں پر صوفے پہ بیٹھا رہا، یعنی اس نے صرف 3 قدم اٹھانے تھے، مصلی پہ آ جانا تھا۔ تو یہ دل کے مردہ ہونے کی علامت ہوتی ہے کہ عبادت کرنے کو دل نہیں کرتا، جی نہیں چاہتا۔ مجھے کئی لوگ کہتے ہیں کہ حضرت پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، کون سا گناہ ہم سے ہوا ہے کہ اب تو ذکر کرنے کو دل نہیں چاہتا، مراقبہ کرنے کو جی نہیں چاہتا، عبادت کرنے کو جی نہیں چاہتا، فرض نماز مشکل سے پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ جی، جب دل مردہ ہو جاتا ہے پھر عبادت واقعی بوجھل ہو جاتی ہے۔ وہ ایک غلام تھا جو بہت عبادت گزار تھا، اور باوجود اس کے کہ وہ ملازمت کرتا تھا، لوگوں کا سامان اٹھا کر ادھر سے ادھر لے جاتا، اس پر دیہاڑی کرتا تھا، لیکن وہ اپنی نماز نہیں چھوڑتا تھا۔ تو ایک مرتبہ کسی منڈی میں کھڑا ہوا تھا، کسی صاحب نے کچھ سامان خریدا، اس کو کہا کہ اٹھا کے لے کے چلو گے میرے گھر تک؟ اس نے کہا جی مزدوری کرنے آیا ہوں، یہی کام کرتا ہوں۔ اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، لیکن اس نے کہا میری ایک ہی گزارش ہے۔ اس نے کہا کیا؟ کہنے لگے نماز کا وقت قریب ہے،
راستے میں اگر نماز کا وقت ہو گیا تو میں مسجد میں جا کے نماز پڑھوں گا۔ اس نے سوچا کہ نماز کتنی کو دیر کی ہوتی ہے، چلو ٹھیک ہے، اس نے کہا چلو، سامان اٹھایا اور چل پڑا۔ وہی ہوا کہ راستے میں اذان ہو گئی تو ایک مسجد کے باہر جا کے اس خادم نے سامان رکھ دیا اور اس نے کہا میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں۔ اب جو بندہ تھا وہ خود باہر کھڑا ہوا ہے، اب یہ اندر چلا گیا نماز پڑھنے۔ 5 منٹ گزرے، 10 منٹ گزرے، 15 منٹ، 20 منٹ، آدھا گھنٹہ۔ ابھی حیران کہ بھئی جو باقی لوگ گئے تھے وہ بھی سب باہر آ گئے، یہ باہر نہیں آتا، کیا مسئلہ ہے؟ اس نے باہر سے آواز دی، او بھائی تم باہر نہیں آتے؟ تو اس نے اندر سے آواز دی، جی وہ مجھے باہر نہیں آنے دیتا۔ اس نے سمجھا اس کو کسی نے اندر پکڑا ہوا ہے، بھئی کون تمہیں باہر نہیں آنے دیتا؟ انہوں نے کہا وہی جو آپ کو اندر نہیں آنے دیتا وہ مجھے باہر نہیں آنے دیتا۔ کہ اللہ رب العزت کی محبت ایسی ہے کہ میں اتنی چاہت سے، محبت سے اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، وہ مجھے باہر نہیں آنے دیتا، آپ کو اندر نہیں آنے دیتا۔ تو 3 علامات مردہ دل کی، ایک ہے کہ گناہوں کی جھجک کا ختم ہو جانا، دوسرا عبادت و نیکی کا دل نہ کرنا، تیسرا نصیحت کا برا لگنا۔ کوئی اچھی بات کرنے والا ہو نا، وہ برا لگنا شروع ہو جاتا ہے، کیوں سمجھا رہا ہے، کیوں نصیحت کر رہا ہے؟ وہ شعر ہے نا، اسی کو سمجھوں ہوں دشمن جو مجھے سمجھائے۔ جو سمجھانے والا ہے وہی، اگر والدہ سمجھاتی ہیں وہ دشمن ہے، والد سمجھاتے ہیں وہ دشمن ہے، ٹیچر سمجھاتے ہیں وہ دشمن ہے، پیر صاحب سمجھاتے ہیں وہ دشمن ہے۔ کہتے ہیں مجھے کوئی نہ سمجھائے، میرے پاس بہت نالج ہے، مجھے سب کچھ پتہ ہے۔ تو یہ دل کے مردہ ہونے کی علامت ہے۔ اسی وجہ سے آج مصلی کے اوپر چند منٹ بیٹھنا مشکل، اسکرین کے سامنے گھنٹوں بیٹھنا آسان۔ مجھے ایک نوجوان کہنے لگا، رمضان ہی تھا، یہ آج سے چند سال پہلے کی بات ہے، کہ جی وہ روزہ لگ رہا ہوتا ہے بہت اور گزر ہی نہیں رہا ہوتا، تو پھر یہ میں ایسا کرتا ہوں کہ وہ 2-3 اچھی فلمیں دیکھ لیتا ہوں۔ میں نے کہا استغفراللہ، تم فلمیں دیکھتے ہو روزے میں؟ کہنے کہ ہاں جی، روزہ گزرتا ہی نہیں، اور فلمیں بھی بس 2-2.5 گھنٹے کی اتنی جلدی سے ختم ہو جاتی ہیں۔ میں نے کہا سبحان اللہ، یعنی ایک تو تم فلمیں دیکھتے ہو اور کہہ رہے 2-2.5 گھنٹے کی فلم جلدی سے ختم ہو جاتی ہے۔ اگر تمہیں کہا جائے 5 منٹ مصلی پر بیٹھ کر ذکر کر لے ہو تو تم کہو کہ یہ تو بہت مشکل کام ہے، اور 2.5 گھنٹے کی فلم تمہیں چھوٹی لگ رہی ہے۔ تو یہ دل کے مردہ ہونے کی علامت ہے۔ اسی طرح رات جاگ کر عبادت کرنا مشکل لگتا ہے، ساری رات جاگ کر گناہ کے کام کرنے آسان لگتے ہیں۔ چنانچہ شیطان کے بندے کو عبادت سے روکنے کے جو ہتھیار ہیں، ہتھ کنڈے، ان کو سمجھیں، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے ہمارے لیے، کیونکہ اگر اس کو نہیں سمجھیں گے تو شیطان پھر ہمیں بھی اپنے ہتھ کنڈے میں پھنسا لے گا۔ سب سے پہلا کام کہ وہ نیکی کی نیت نہیں کرنے دیتا۔ یاد رکھیں کہ جب بندہ نیت کرتا ہے تو اس کے بعد عمل وجود میں آتا ہے۔ مثلا ایک بندے نے حج کی نیت نہیں کی تو یہ ساری زندگی حج پہ نہیں جائے گا۔ بھائی نیت کرے گا، اس کے بعد اسباب میں پاسپورٹ بنوائے گا، کچھ مال جمع کروائے گا، ویزا لگوائے، پھر اگلے پروسیجر بعد میں ہوں گے۔ نیت ہی نہیں کرے گا تو معاملہ ہی نہیں آگے چلے گا۔ تو شیطان نیک کام کی نیت نہیں کرنے دیتا۔ پتہ کیا کہتا ہے نوجوانوں کو؟ ابھی تو تم جوان ہو، ابھی تم لائف کو انجوائے کرو، ابھی تو تمہارے عیش کرنے کے دن ہیں، عیاشی کرنے کے۔ نیک بن گئے ساری عیاشی ختم ہو جائے گی، تم کس چکر میں پڑنے لگے ہو؟ یہ شیطان نیکی کی نیت نہیں کرنے دیتا۔ دوسری بات، جب بندہ نیکی کی نیت کر لیتا ہے تو عمل کے اندر تاخیر کرواتا ہے۔ کہتا ہے دیکھو نیت تو تمہاری ہے، ضروری ہے اس سال حج پہ جانا، اگلے سال چلے جانا۔ اگلا سال آتا ہے، کہتا ہے ابھی تو بہت زندگی پر، اس سے اگلے سال چلے جانا۔ حتیٰ کہ لوگ بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ بھئی دیکھیں، حج خاص طور سے ایسی عبادت ہے، ایک تو فرض ہے، اس کو جلدی کرنا چاہیے، جوانی میں کرنا چاہیے۔ ہمارے پاس تو بوڑھوں کی اتنی کارگزاری ہیں، بوڑھا بندہ بہت تنگ ہوتا ہے وہاں پہ، خود بھی تنگ ہوتا ہے اور ساتھ والے بھی اس کے تنگ ہوتے ہیں، کیونکہ ظاہری بات ہے وہاں پر چلنا پڑتا ہے عبادت کے لیے، طواف کے لیے، بہت زیادہ واک کرنی پڑتی ہے۔ اب تو آپ حرم کے قریب ترین بھی ہوٹل لیں گے وہ بھی اچھا خاصا واکنگ ڈسٹنس پہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے جو ہے جوانی میں تو کئی بوڑھے جب یہ سوچتے ہیں کہ ساری زندگی بچوں کو بیاہ دیں اور سارے کام کر لیں پھر حج کریں گے، تو وہ وہاں جا کر پھر بہت تنگی کا شکار ہوتے ہیں۔ میں نے ایک دفعہ مسجد نبوی سے نکلا، اپنے ہوٹل جا رہا تھا، تو وہاں ایک بوڑھا پاکستانی اور اردو میں پنجابی میں کچھ بات کر رہا تھا کہ میرا ہوٹل گم ہو گیا، مجھے مل نہیں رہا۔
تو میں نے بھی کھڑے ہو کے پوچھا آپ کے پاس کوئی کارڈ ہو کوئی ہوٹل کا، امون ہوٹل والے اپنا وزٹنگ کارڈ دے دیتے ہیں، وہ سنبھال کے رکھنا چاہیے. اس کے پاس کوئی نشانی، کہتا نہ مجھے ہوٹل کا نام یاد ہے. میں کہا میں کیا کروں اس کا، اللہ اکبر. تو اس طرح پھر یہ بوڑھا آدمی بہت پریشان ہوتا ہے. ہمارے حضرت نے جو عجیب قصہ سنایا، کہنے کہ ایک بوڑھا اور بڑھیا تھے، اسی طرح عمرہ کرنے گئے تو مطاف میں چونکہ رش ہوتا ہے، وہ دھکا لگا نا تو بوڑھا اور بڑھیا دونوں الگ ہو گئے. کئی گھنٹوں کے بعد نا وہ دونوں کو ایک دوسرے سے نا آمنے سامنے آتے ہوئے نظر آئے. اب بوڑھے تھے، نظر بھی کمزور تھی، قریب پہنچے. اب بوڑھا شکوہ کر رہا ہے تو کدھر رہ گئی تھی، تو وہ بھی آگے سے کہہ رہی ہے کہ تو پتہ نہیں کہاں چلا گیا تھا. اور قریب آئے، قریب آ کے کہتا ہے تو وہ تو نہیں ہے. وہ بڑھیا بھی کہتی ہے ہاں تو وہ نہیں ہے. یعنی بوڑھے لوگوں کا پھر یہ حال ہوتا ہے وہاں پر. اس سے بھی زیادہ برا حال ہمارے حضرت نے ایک بوڑھے کا واقعہ، بلکہ ایک مفتی صاحب ہیں انہوں نے واقعہ سنایا. کہنے لگے میں طواف کرنے کے بعد صفا مروہ کی سعی کرنے گیا. اب سعی جو ہے نا اس میں بھی 7 چکر ہوتے ہیں، اور صفا سے مروہ 1 چکر، مروہ سے صفا دوسرا چکر، اس طرح آپ 7 چکر پورے کر لیتے ہیں. کہنے لگے میں وہاں گیا تو میں نے ایک بوڑھے آدمی کو دیکھا، پنجاب کے تھے، سانس چڑھا ہوا اور ایک طرف کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں اے کوئی اور مخلوق ہے. یعنی یہ انسان نہیں ہے، کوئی اور مخلوق ہے. کہتے میں میرے چونکہ چکر ختم ہو گئے تھے، میں ان کے پاس گیا، میں نے کہا بابا جی خیر ہے؟ کہتے پتر میں دیسی گھیو پیتا ہوا ہے. یعنی میں دیسی گھی پینے والا آدمی ہوں، لیکن یہ مخلوق کوئی اور ہے. کہنے لگے ہوا کیا؟ کہنے لگے جی میں فجر پڑھنے کے بعد ان کے ساتھ چلنا شروع ہوا ہوں، ظہر ہو گئی ہے، یہ رک ہی نہیں رہے. ظہر پڑھی ہے، میں ان کے ساتھ چل پڑا ہوں، ابھی عصر ہو گئی ہے تو میری تو بس ہو گئی، یہ لوگ رک ہی نہیں رہے، یہ کوئی اور مخلوق ہے. وہ سمجھے کہ جیسے نماز تکبیر تحریمہ سے شروع ہوتی ہے، پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ کے بعد نماز کا عمل ختم ہو جاتا ہے، یہ بھی چکر لگاتے لگاتے کبھی ختم ہو جائے گا. کہتے میں نے مصعب کہتے میں نے کو کہا بابا جی آپ قیامت تک چکر لگاتے رہیں گے نا، یہ صفا مروہ کی صحیح ختم نہیں ہوگی. تو یہ وہاں جا کے حال ہوتا ہے. اس لیے جوانی کی عبادت اللہ کو سب سے قیمتی ہے، سب سے اللہ کے نزدیک قیمتی. کیوں؟ جوانی کے اندر انسان میں جذبات ہیں، شہوت ہے اور چوائس ہے، جو چاہے کر سکتا ہے. پھر اللہ کے در پر آتا ہے، یہ اللہ کو پسند ہے. بوڑھے آدمی نے کہاں جانا ہے؟ بھلا بوڑھے آدمی نے نائٹ کلب میں جانا ہے؟ وہ گھر میں کھانستا ہے، گھر والے اس کی کھانسی تنگ ہوتے ہیں، اب بابا جی جاؤ مسجد میں جا کے بیٹھو. وہ بابا جی بیچارے ہانپتے کانپتے مسجد میں آ کے بیٹھ جاتے. انہوں نے اور کہاں جانا؟ جوانی کے اندر بندہ ہر قسم کا گناہ کرنے پر قادر ہوتا ہے. جوانی میں آزاد ہے. کہتے ہیں نا نوجوان لڑکے کہتے ہیں ہم کسی کو جواب دینی ہے، بعض کا ماں باپ کو بھی کہہ دیتے ہیں ہم آپ کو بھی جواب دینی ہے، کسی کو خاطر میں نہیں لاتے. جوانی چیز ہی ایسی ہوتی ہے، ایسا دماغ خراب کر دیتی ہے نوجوانوں کا. اس جوانی میں جو بندہ اللہ کے سامنے سر جھکاتا ہے، اللہ کو بندہ وہ بڑا پسند آتا ہے کہ دیکھو جوانی کا جوش ہے، شہوات ہے، لذات ہے، پھر یہ اپنی چوائس سے اس نے میرا گھر پسند کیا اور آ کے میرے سامنے پیشانی کو سجدے میں ڈال رہا ہے. دوسرا فائدہ جوانی میں عبادت کا، حدیث ہے کہ جو بندہ جوانی میں عبادت کرتے 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 بوڑھا ہو جاتا ہے اور بڑھاپے کی وجہ سے اب وہ عبادات نہیں کر سکتا جو جوانی میں کیا کرتا تھا، تو اللہ رب العزت فرشتوں کو حکم فرماتے ہیں یہ ابھی بھی نیت اس کی وہی ہے، انما اعمال بالنیات، نیت اس کی ابھی بھی وہی اعمال کرنے کی ہے. یہ اسی طرح تہجد پڑھنا چاہتا ہے، تہجد میں اٹھتا تھا 20 نفل پڑھتا تھا، 24 نفل پڑھتا تھا، اب بھی پڑھنا چاہتا ہے، اب تو اٹھا ہی نہیں جاتا. اور جو ہے یہ سال میں 3-4 مرتبہ عمرے کرنا چاہتا ہے، اب جا ہی نہیں سکتا، باتھ روم تک نہیں جا سکتا. اور اسی طرح لمبے لمبے ذکر کرنا چاہتا ہے، نہیں کر سکتا. لمبی لمبی تلاوت کرنا چاہتا ہے، جوانی میں 2 دن میں 3 دن میں قرآن ختم کر لیتا تھا، اب نہیں کیا جاتا، نظر بھی کمزور ہو گئی ہے. فرمایا جو عبادت یہ جوانی میں کرتا رہا ہے وہی عبادت اس کی اب بھی لکھتے رہو، حالانکہ بڑھاپے میں وہ عبادت نہیں کر سکتا. تو ہم جو جوانی میں عبادت کرتے ہیں نا، اس کا پیٹرن بڑھاپے میں ہمارے کام آئے گا. اگر جوانی میں ہم نے زیادہ عبادت نہیں کی ہوگی تو بڑھاپے میں اللہ کہہ بھی دیں گے کہ وہی عبادت لکھ دو تو بمشکل 5 نمازیں ہی ہوں گی. اس لیے جوانی میں عبادت زیادہ کرنی چاہیے. آپ نے نہیں دیکھا دنیا دار لوگوں کو
کہ ایک بندہ جوانی میں ایک فیکٹری کو جوائن کرتا ہے، ساری زندگی اس فیکٹری میں گزار دیتا ہے، اب جب بوڑھا ہو گیا، ہاتھ کانپنے شروع ہو گئے، نظر کمزور ہو گئی، تو فیکٹری والے کہتے ہیں بابا جی اب آپ گھر بیٹھیں، آپ نے چونکہ ساری زندگی ہمارے ساتھ وفاداری کی ہے، اپنی جوانی ہمارے ساتھ گزار دی ہے، اب آپ گھر بیٹھے، ہم آپ کو گھر میں بیٹھے بیٹھے پینشن دیا کریں گے۔ حالانکہ آپ عمل تو نہیں کر رہے، اب تو آپ فیکٹری نہیں آئیں گے، آپ کی حاضری نہیں لگے گی، نہ آپ کام کریں گے، لیکن چونکہ ساری زندگی آپ نے ہمارے ساتھ وفاداری کر کے گزاری ہے، اس کا صلہ یہ کہ گھر بیٹھے آپ کو پینشن پہنچائیں گے۔ تو دنیا دار بندہ اگر اتنی وفاداری کی قدر کرتا ہے، اللہ رب العزت تو پھر بہت زیادہ قدردان ہے۔ تو اللہ بھی اس بوڑھے کو جوانی والی سیلری دینا شروع کر دیتے ہیں بڑھاپے کے اندر، سبحان اللہ۔ اس لیے عبادت کے اندر، عمل کے اندر تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ تو میں عرض کر رہا تھا شیطان کے ہتھ کنڈے، سب سے پہلے نیت نہیں کرنے دیتا نیک کام کی، نیت کر لیں تو اس میں ڈیلے کرواتا ہے، اچھا بعد میں کر لیں گا۔ کئی لوگوں کی نمازیں ایسے نکلتی ہیں، کئی دکانداروں کی ایسے نماز نکلتی ہے، ظہر کی نماز کا وقت ہوا، اچھا ابھی چند گاہک ان کو ڈیل کرو، ابھی میں چلا جاتا ہوں، تھوڑے گاہک اور، اچھا ان کو ڈیل کر لوں، اتنی دیر میں کان میں عصر کی اذان پڑتی، کہتے ہو میری ظہر قضا ہو گئی، کہتے ہیں میں ظہر عصر اور ظہر کٹھی پڑھ لوں گا، اور کرتے کرتے مغرب آ جاتی۔ یہ مجھے خود ایک دکاندار نے بتایا کہ میری کئی نمازیں اس طرح نکل جاتی ہیں، میں ڈیلے کرتا رہتا ہوں۔ تو شیطان نیک کام کی نیت نہیں کرنے دیتا، نیت کر لے تو اس میں عمل میں تاخیر اور سستی پیدا کرتا ہے، اور اگر بندہ نیت بھی کر لے، عمل کے لیے کھڑا بھی ہو جائے، تو اب عمل کے دوران عجلت پیدا کر دیتا ہے، جلدی جلدی پڑھو، جلدی جلدی پڑھو۔ قرآن کھول ہی لیا غلطی سے، ایک صفحہ پڑھا ہے تو کہتا بس 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 بہت ہو گیا، بہت پڑھ لیا تم، بند کرو اس کو۔ ذکر کرنے کے لیے بیٹھا، ابھی چند تسبیحات پڑھی تھی، کہتا بس بس بہت ہو گیا۔ نماز کے اندر جو تیزی ہوتی ہے نا، کہ ابھی یہ قیام میں تھا اور ایک لمحے میں سجدے کے اندر، اور سجدے سے سیدھا اٹھا بھی نہیں کہ دوبارہ ٹھا سجدے میں، تو یہ عجلت جو حدیث میں ہے العجلۃ من الشیطان، یہ عجلت شیطان کی طرف سے۔ تو عمل کو تیز تیز کروانا تاکہ اس کا عمل خوبصورت نہ بنے۔ ایک اور اس کا ہتھ کنڈا یہ ہے کہ عمل کے دوران وسوسے ڈالتا ہے۔ نماز میں کھڑے ہوں، خیالات آنے شروع ہو جاتے ہیں، وہ خیال آتے ہیں جو عام زندگی میں نہیں آتے، تو یہ شیطان ہوتا ہے تاکہ آپ کو اس عمل سے ڈسٹریکٹ کرے۔ اور سب سے آخر میں کہ انسان نے نیت بھی کر لی، عمل بھی کرنے کے لیے کھڑا ہو گیا، عجلت بھی نہیں کی، وسوسوں سے بھی بچ گیا، عمل خوبصورت بنا کر محفوظ کر لیا، اب اس محفوظ عمل کو شیطان ریاکاری کے ذریعے ضائع کرواتا ہے۔ چنانچہ لوگ کہتے ہیں یہ لیجئے زمزم پیجئے، یہ جو زمزم کا کپ ہے نا، میں نے 8ویں حج میں خریدے تھے، اشارتاً بتا دیے کہ میں 8 حج کر چکا ہوں۔ تو اپنے عمل کو دکھا کر لوگوں کو ضائع کر دیتے ہیں، یہ عمل دکھانا یہ بہت برا عمل ہے۔ آخرت میں ان لوگوں کو جنہوں نے دوسروں کو دکھانے کے لیے نیک اعمال کیے ہوں گے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائیں گے جاؤ جن لوگوں کے لیے عمل کیے تھے جا کے آج ان سے اجر و ثواب لے لو، دیکھو وہ تمہیں کچھ اجر دے سکتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیر۔ چنانچہ نیک لوگ جو ہے وہ خوب اللہ کی عبادت کرتے ہیں، چاہے وہ قرآن کی تلاوت ہو، چاہے وہ نوافل ہو، چاہے اور کوئی عبادت ہو۔ چنانچہ نماز کا شوق لوگوں کو کیسا گزرا ہے۔ خلیفہ ہارون رشید مسلمانوں کے خلیفہ تھے، اب خلیفہ کی کتنی ڈیوٹیز ہوتی ہیں، کتنی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، 400 نفل یہ روزانہ ان کا پڑھنے کا معمول تھا، سبحان اللہ۔ امام اعظم منیفہ رحمۃ اللہ کے بارے میں مشہور قول ہے جو لوگوں نے بیان کیا کہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے انہوں نے فجر کی نماز پڑھی، رات بھر سوتے نہیں تھے۔ یہ لوگوں نے بیان کیا جو ان کے قریب والے تھے، انہوں نے اپنا عمل کیوں ضائع کرنا تھا بھائی؟ ان کی وفات کے بعد ان کے قریب والوں نے، ان کے شاگردوں نے، ان کے گھر والوں نے بتایا کہ ان کا یہ معمول تھا۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا، سردیوں کی لمبی رات ہے، 2 رکعت کی نیت باندھی، قرآن پڑھنا شروع کیا، جب سلام پھیرا تو بلال رضی اللہ اذان دے رہے تھے، اللہ، صبح ہو گئی، 2 رکعت نماز کے اندر دعا کرنے بیٹھی، رونا شروع کر دیا، کہا کہ اللہ آپ کی راتیں کتنی چھوٹی ہو گئیں کہ 2 رکعت میں نے پڑھی اور نماز ختم، یعنی اور پڑھنے کا ارادہ تھا، انہوں نے کہا یا اللہ 2 رکعت میں ہی نماز ختم۔ چنانچہ ایک
غزوہ سے واپسی پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابہ کی ڈیوٹی لگائی کہ آپ نے جاگنا ہے، پہرا دینا ہے، باقی لوگ سو گئے، یہ سنت بھی ہے۔ تو 2 صحابہ سیکیورٹی کی ڈیوٹی پہ مامور تھے۔ اب دونوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ بھئی جس طرح باقی تھکے ہوئے ہم بھی تھکے ہوئے، ایسا نہ ہو کہ دونوں کٹھے جاگتے رہیں اور کٹھے ہی سو جائیں اور وہ ڈیوٹی رہ جائے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ تو ایسا کرتے ہیں ایک جاگ لے دوسرا سو جائے، پھر جب اس کو زیادہ نیند کا غلبہ ہو اپنے بھائی کو اٹھا دے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ایک نے دوسرے کو سلا دیا، اکیلا یہ جاگ رہا ہے، اس کو خیال ہے میں اکیلا جاگ تو رہا ہی ہوں، چلو میں نماز پڑھ لیتا ہوں۔ انہوں نے نفل نماز کی نیت باندھ لی۔ اللہ کی شان، وہاں سے ایک دشمن آیا جو مخبر تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعاقب میں تھا کہ موقع ملے اور میں نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دوں۔ اس نے دیکھا کہ لوگ تو سو رہے ہیں، ایک دور سے اس کو سایہ نظر آیا کھڑے ہوئے کہ کوئی بندہ کھڑا ہوا ہے۔ وہ سمجھ گیا یہ گارڈ ہے، ایک ہی گارڈ ہے۔ اس نے کہا میں اس کو صاف کر دیتا ہوں تو میرا راستہ کلیئر ہے۔ وہ بندہ بہت زبردست نشانے باز تھا، اس نے دور سے تیر مارا اور یہ جو صحابی نماز پڑھے تھے ان کو تیر لگ گیا، لیکن ان کے جسم میں کوئی حرکت پیدا نہ ہوئی۔ اب وہ بندہ چونکہ بہت ایکسپرٹ ٹارگٹ کلر تھا، اس نے کہا کہ میرا نشانہ خطا نہیں ہو سکتا۔ اس نے ایک اور تیر مارا، وہ تیر بھی ان کو لگا لیکن وہ نماز میں کھڑے رہے۔ وہ بڑا حیران ہوا، اس نے تیسرا تیر مارا، جب پھر کوئی حرکت نہ ہوئی وہ سمجھا کہ ان کی جماعت میں کوئی جنات میں سے بھی ہے۔ اللہ نے اس پہ روک ڈالا اور وہ ڈر کے مارے وہاں سے بھاگ گیا۔ خیر یہ صحابی نماز پڑھتے رہے، لیکن پھر ان کو اچانک کچھ خیال آیا، نماز کو مختصر کیا، اپنے ساتھی کو اٹھایا، ساتھی اٹھے، انہوں نے دیکھا تو خون ہی خون ہے۔ انہوں نے کہا اللہ کے بندے 3 تیر آپ کو لگ گئے، جب پہلا لگا تھا اسی وقت مجھے اٹھا دیتے۔ تو انہوں نے کہا کہ واقعتاً میں پہلے تیر پہ آپ کو اٹھانے لگا، لیکن میں نے سورہ کہف شروع کی ہوئی تھی، میرا جی نہ چاہا کہ سورہ کہف کو مکمل کیے بغیر میں سلام پھیر دوں۔ اتنا شوق تھا نماز کا کہ تیر لگ رہے ہیں اور سورہ کہف کو مکمل کرنا چاہتے۔ کہنے پھر مجھے خیال آیا کہ ایسا نہ ہو میرا اتنا خون بہہ جائے کہ میری اچانک نماز کے اندر ہی وفات ہو جائے اور میں آپ کو بھی جگا نہ سکوں، تو جو ڈیوٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے وہ کہیں رہ نہ جائے۔ پھر کہتے میں نے آپ کو جگایا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ قرآن پڑھنے کا کیا شوق تھا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے، یہ جو ہے وہ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف سفر کر رہے تھے سواری کے اوپر۔ 16 دن اس وقت لگتے تھے اونٹ پر۔ 16 دن کے اندر اونٹ کے اوپر بیٹھے بیٹھے 16 قرآن کریم انہوں نے مکمل پڑھ لیے۔ آج پنکھے کے نیچے روشنی کے اندر آرام سے بیٹھ کر ہمارے لیے ایک سپارہ پڑھنا مشکل ہے۔ ان کا یہ حال تھا کہ اونٹ کی سواری پر بیٹھ کر ہر روز ایک قرآن کریم ختم کیا۔ چنانچہ صحابہ کرام نے اس کی بے شمار مثالیں قائم کی کہ انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے عبادت کی اور خوب شوق سے کی۔ واقعات تو خیر بہت ہیں، لیکن اتنے واقعات بتا کر بس یہ بتانا مقصود ہے کہ ہم بھی اللہ کی عبادت کرنے کے شوقین بنیں۔ کیوں ہمیں پیدا ہی اسی کے لیے کیا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ فرماتے ہیں میں نے انسانوں اور جنات کو سوائے اپنی عبادت کے اور کسی مقصد کے پیدا نہیں کیا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم دن رات اللہ کی عبادت کریں، بالخصوص جب کہ رمضان کا مہینہ آخری عشرہ اور آخری عشرے کے بھی آخری چند دن، آج 27ویں رات ہے۔ بہت زیادہ اس کے بارے میں جو روایات میں آیا کہ غالب گمان ہے کہ 27ویں رات ہی شب قدر کی رات ہے۔ اچھا، شب قدر کی رات میں صرف جاگنا مقصد نہیں ہے، یہ بھی بعض لوگ غلطی سمجھتے ہیں کہ بس ہم سو نہ رہے ہوں، جاگ رہے ہوں، تو جاگ کے باتیں کر رہے ہیں، موبائل پہ لگے ہوئے، اس پر آپ کو اجر ملے گا؟ بالکل نہیں ملے گا۔ جاگنا صرف مقصد نہیں ہے، اللہ کی عبادت میں لگنا مقصد ہے۔ جاگ کر گناہ کرنے سے اچھا تھا آپ کچھ دیر سو جاتے پھر اٹھ جاتے۔ جیسے اگر بعض لوگوں کے لیے ساری رات جاگنا مشکل ہوتا ہے تو کوئی بات نہیں، رات کے اول حصے میں کچھ دیر عبادت کر لیں، جاگ کے پھر کچھ دیر نیند لے لیں، الارم لگا لیں، تہجد میں ذرا جلدی اٹھ جائیں، باقی عبادت پھر اٹھ کے کر لیں۔ کیوں؟ لیلۃ القدر جب بھی شروع ہوگی رات میں ہمیں نہیں پتہ کب شروع ہوگی، لیکن ختم کب ہوگی؟ ہی حتی مطلع الفجر، اس کی ڈیڈ لائن فجر ہے۔ تو فجر سے پہلے پہلے کوئی اٹھ کر اس نے کچھ تہجد کے نفل پڑھ لیے، دعائیں مانگ لی، ذکر کر لیا، اللہ کو یاد کر لیا، اس کو شب قدر کا پورا پورا اجر و ثواب مل جائے گا۔ لہٰذا اس کی کوشش فرمائیں کہ جب تک آپ مسجد میں ہیں، اعتکاف میں ہیں، اور وہ جو لوگ اعتکاف میں نہیں ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ مسجد میں آ کر اپنا زیادہ وقت گزاریں۔ رمضان تو پورا چلا گیا، اب تو چند دن ہیں،
تو اگر آپ اعتکاف میں بھی نہ بیٹھ سکے اور ابھی بھی نہیں بیٹھ سکتے نفلی اعتکاف میں، تب بھی کوئی بات نہیں، آپ ویسے آ کے مسجد میں زیادہ وقت گزاریں، ہر نماز سے آدھا پونا گھنٹہ پہلے آ جائیں اور نماز پڑھنے کے آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ بعد گھر جائیں، اگر ضروری کام ہے وہ کریں اور کر کے پھر واپس مسجد میں آ جائیں، تو انشاءاللہ یہ چند دن بھی قیمتی بن جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کہا سنا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کچھ دیر کے لیے ذکر کر لیں۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔